اور ایک بڑی ہی اہم دعا، بڑی ہی پیاری دعا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2739 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اتنی پیاری دعا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتیں مجھ سے زائل نہ ہو جائیں، وتحول عافیتک، اللہ تیری طرف سے جو عافیت کا دروازہ میرے لیے کھلا ہے کہیں وہ تحویل نہ ہو جائے، بند نہ ہو جائے، وفجاءت نقمتک، اللہ تیری طرف سے اچانک انتقام سے ڈرتا ہوں۔ پتہ نہیں کون کون سا کسی کا گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، کسی کو بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو مالی وسائل کی اپنی ڈال دیتے ہیں، اس کو ذکر الہی مسجد میں آنا، قرآن کریم کی تلاوت ویسے ہی بھول جاتی ہے۔ اللہ میں تیری طرف سے اچانک انتقام سے ڈرتا ہوں، وجمیع سخطک، اے اللہ میں تیری طرف سے ہر قسم کی نافرمانی سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، کہیں اللہ میں تیری نافرمانی کی آغوش میں نہ آ جاؤں۔ اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ اپنی اطاعت کی آغوش میں رکھنا، اپنی رحمت کی آغوش میں رکھنا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور دعائیں تو بہت ہیں۔ سنن نسائی کی 5444 نمبر حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے ایسی علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہیں دیتا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات ذی وقار، سورہ اعراف کی 200 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، کہ اگر آپ کو شیطان کسی بھی طرح اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگیں، انہ سمیع علیم، بے شک وہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا ذکر، اس کی یاد، اس کا تذکرہ اور مسنون دعائیں، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ایک مسلمان کا اسلحہ ہوتا ہے اور اسے معاشرتی فتنوں سے بچاتا ہے، اس کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے، شیطانی وسواس سے محفوظ رکھتا ہے، حتیٰ کہ جو چیزیں عبادت کے زمرے میں آتی ہیں، انسان شرک کی طرف گامزن ہوتا ہے تو وہ بھی شیطان کا ایک بڑا حملہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان شرک کر بیٹھتا ہے۔ ایک مسلمان
کہلانے والا شخص بدعت کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ بھی شیطان کے حملے کے نرغے میں آتا ہے۔ کوئی فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بہتان طرازی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے حقوق غصب کرنے کی طرف جاتا ہے، تو ان تمام باتوں کے پیچھے شیطان کا عمل کار فرما ہوتا ہے، جو شیطان اسے اپنی چکنی چوپڑی باتوں میں اور لالچ میں، طمع میں، یا اس کی دنیا کو خوشنما بنا کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، تو بندہ مومن اور مسلمان وہ شیطان کے نرغے میں آ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی اس آیت میں فرمایا ہے، اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، کہ اگر آپ کو شیطان کسی طرح اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے، تو آپ اللہ کی پناہ مانگیں، اس کی پناہ میں آ جائیں۔ انہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین بہت زیادہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم مسلمانوں کو ایک بات تو یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مگن رکھیں۔ میں نے جس طرح پچھلے جمعہ میں بھی بتایا کہ ایک مومن مسلمان کا سب سے پہلا لمحہ جو ایک دن میں ہوتا ہے وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے، وہ اس وقت اللہ رب العالمین کی یاد کرے، اس کی دعا مانگے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا ہے، اور اسی کی طرف ہم نے اکٹھے ہونا ہے، تو اس کو یہ یاد ہو کہ واقعتاً ایسے ہی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ہی بیان کی۔ فرمایا من اصابہ غم او ہم او وصب او شدہ فلیقل اللہ ربی لا شریک لہ الا کشف لہ، جو شخص جس کو کوئی غم پہنچتا ہے، جس کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کے حالات تنگی کا شکار ہیں، وہ تنگی مالی بھی ہو سکتی ہے، وہ تنگی رشتہ داروں کو ملنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ تنگی مال کا واپس لینا غرائی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، مال پڑا پڑا طوالت ہو رہی ہے، مدت لمبی گزر رہی ہے، تنگی اس اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اور تنگی اس اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ شیطان کے نرغے میں پھنس گئے ہیں، وہ ہمیں نیکی کی طرف آنے نہیں دے رہا۔ تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی 27082 نمبر حدیث ہے، کہ جس کو یہ چیزیں پہنچتی ہیں فلیقل اللہ ربی لا شریک لہ، وہ یہ صرف یہ کلمہ کہے، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کشف لہ، وہ چیز اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری بہنوں، بات صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر یقین کی قوت کتنی ہے، ہمارے اندر ذوق اور شوق کتنا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں۔ انسان کی کیفیت تو یہ ہے کہ اس کو آج بتا دیا جائے نا کہ آپ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلائیں گے تو 2000 روپے کا چلان ہو جائے گا، وہ کوشش کرے گا کہ میں کسی ایسے بندے کا نمبر پاس رکھوں، ہیلمٹ نہیں لے گا، کہ میں کسی ایسے بندے کا نمبر موبائل پاس رکھوں کہ جب مجھے کوئی ٹریفک وارڈن روکے میں اس کو کہوں وہ فلانا میرا چاچا ماما پھوپھا لگتا ہے، تو اسی بہانے میں جان چھوٹ جائے، تو قانون پہ بھی عمل ہونا بچ جائے گا اور چلان بھی بچ جائے گا۔ یہ دنیا میں انسان ہیلے کرتا ہے۔ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ یہ عمل کریں اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کریں، اللہ رب العالمین آپ کو ہر لحاظ سے دنیا کی پریشانیاں دور فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے معوذتین کی سورت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، صبح و شام اس کی کم از کم 3 مرتبہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو شیطان کے حملوں سے بھی اور حاسدین کے حملوں سے بھی محفوظ فرمائے۔
لیکن یہ ہوگا اس وقت ہی میرے بھائیوں جب ہم ان دعاؤں کو اپنے اذکار کا حصہ بنائیں گے۔ یاد رہے سورہ اعراف کی 200 نمبر آیت، اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ شیطان آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے، اکسانے کی کوشش کرتا ہے، نیکی سے بے راروی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ شیطان کے حملے سے ویسے ہی بچا دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات بھی ذہن میں رکھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون میں فرمایا ہے، وہ بات بھی ہمیں سکھائی گئی ہے، صبح و شام کے اذکار میں بھی یہ دعا موجود ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ سورہ مومنون کی میرے بھائیوں آیات ہیں۔ اے میرے پروردگار، میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، شیطانی وسوسوں سے۔ وہ وسوسہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے دل میں رنجش ڈالنے کے بھی کام آتا ہے، وہ وسوسہ آپ کو عبادت سے مسجد سے دور کرنے میں بھی شیطان کام کرتا ہے، وہ وسوسہ آپ کو قرآن پڑھنے سے بھی دور کرتا ہے، وہ وسوسہ آپ کو میرے بھائیوں آپ کے کاروبار کی جگہ پہ آپ کا دل نہیں لگنے دیتا، آپ کا مسجد میں دل نہیں لگنے دیتا، آپ کا قرآن میں دل نہیں لگنے دیتا۔ آپ یہ دعا پڑھا کریں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ شیطان کے حملے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آپ تصور کیجئے، رمضان المبارک میں علماء حضرات اکثر ایک حدیث بیان کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کے حوالے سے۔ وہ رمضان میں اس لیے توجہ سے اور یکسوئی سے اور زیادہ اصرار اس لیے کرتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، ورنہ سارا سال ایک بندہ مومن کو قرآن سے تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ 10 آیات من کتاب اللہ، جو شخص ایک دن میں اللہ رب العالمین کے کلام الہی کی 10 آیتیں تلاوت کر لیتا ہے، لم یکتب من الغافلین، اللہ اس کا شمار غافل اور بے دھیانوں میں نہیں کرتے۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ روٹین بنا لیں نا سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور ناس کی، تو یہ 10 آیتوں سے اوپر ہو جاتی ہیں۔ آپ اسی کی ہی روٹین بنا لیں، انشاءاللہ آپ غافلوں سے نکل کر اللہ کے بندوں میں صحیح معنوں میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی حدیث کا دوسرا حصہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ او قام ب100 آیات من کتاب اللہ کتب من القانتین، جو شخص 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے، یہ 100 آیتیں نماز میں قیام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا شمار فرما بردار لوگوں میں کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسجد میں کس لیے جمع ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ جمعہ کی ادائیگی کریں، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ آپ ساتھ ساتھ اپنا رینک بڑھائیں، اپنا گریڈ بڑھائیں، اللہ کے ہاں اپنے درجات کی بلندی کروائیں، اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ذکر الہی ہے، یہ کلام الہی کی تلاوت ہے۔ آپ نے فرمایا 100 آیتیں ایک دن میں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فرما بردار بندوں میں شمار کر لیں گے۔ اور اسی حدیث کا تیسرا حصہ فرمایا من قام ب1000 آیات او قام ب1000 آیات من الکتاب، جو شخص 1000 آیتیں ایک دن میں پڑھ لیتا ہے یا اس کا قیام کر لیتا ہے، کتب من المقنطرین، اللہ کے ہاں اس کا شمار ایسے ہے جس طرح اللہ نے اس کو بڑے بڑے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ میرے بھائیوں، آج انسان چند روپے اکٹھے کرنے کی خاطر سارا دن گرمی میں پسینے میں بھی اپنی محنت لگائے گا کہ میں خزانہ اکٹھا کر لوں، اور یہ وہ خزانہ ہے میرے بھائیوں۔ حالانکہ دنیا کا اکٹھا کرنا یہ منع نہیں، آگے اس کی فضیلت انشاءاللہ ہمارے موضوع کا حصہ ہے، آج نہ بیان ہوئی، اگلے جمعے بیان کر لیں گے کہ دنیا کا اکٹھا کرنا منع نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی یاد سے غفلت مستقل اختیار کر لینا یہ اللہ کے ہاں جرم بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کام کرنے والا کیا ہے؟ آپ جو بات سن رہے ہیں نا کہ 1000 آیت پڑھ لیں،
اللہ کے ہاں خزانوں کے مالک، وہ خزانہ جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، مرنے کے بعد قبر سے ہی انشاءاللہ فائدہ شروع ہو جائے گا۔ اور یہ وہ خزانہ ہے جو خزانہ آپ کو جنت کی منازل طے کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ اور آپ احباب کی سہولت کی خاطر آپ شاید سمجھ لو کہ قرآن کریم کی آیتیں تو 6000 سے کچھ اوپر ہیں، ہمیں تو 6 7 7 سپارے پڑھیں گے تو 1000 آیتیں ہوں گی نا؟ نہیں، آپ کی سہولت کے لیے ایک چھوٹی سی عرض، آپ گھر میں جائیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سے شروع ہوں، قل اعوذ برب الناس تک 2 سپارے پڑھ لیں، آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں، 1000 آیت بن جاتی ہے۔ 1000 آیت کے قیام کرنے میں، تلاوت کرنے میں آپ خوش نصیبوں میں شمار ہو جائیں۔ لیکن تلاوت کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ سورہ نحل کی 98 نمبر آیت ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی آپ تلاوت قرآن کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، شیطان سے پناہ مانگ لیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان رجیم سے پناہ مانگیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت کریں اور تعوذ، اللہ کی یہ جو پناہ والی آیت ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھ کر تلاوت کریں۔ سورہ نحل کی آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اس طرح کریں، آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ انہو لیس لہو سلطان، شیطان کی قوت ہی اللہ سلب کر لیں گے، وہ آپ پہ حملہ کر ہی نہیں سکتا۔ شیطان کن پہ حملہ کرتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون۔ شیطان ان پہ حملہ کرتا ہے، شیطان سمجھتا ہے اس نے اعوذ باللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا، اور جو مسند احمد کی حدیث آپ نے ابتدا میں سنی، مصیبت، دکھ، پریشانی، بیماری، سخت حالات آئے، آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ ربی لا شریک لہ نہیں پڑھا، شیطان کہتا ہے اپنے بندے نے خیر ہے، انہیں کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی نقصان نہیں دے گا یہ بندہ۔ انما سلطان، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان ان کو دوست بناتا ہے اور ان پہ غلبہ حاصل کرتا ہے جو شیطان سے دوستی لگاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور یہ دعائیں اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ رب العالمین سے دور ہوتے ہیں، شیطان ان کے ساتھ جفی ڈال لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے صبح و شام کے اذکار میں وہ اذکار شامل کریں جس میں اللہم انی اعوذ بک کے الفاظ، میں 2-4 دعائیں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، اور آپ میں سے کئی انشاءاللہ لوگ، مجھے امید ہے، پڑھتے بھی ہوں گے۔ مساجد میں یہ مختلف پلے کارڈز بھی لگے ہوتے ہیں، فلیکسز لگے ہوتے ہیں دعاؤں کے، اور آپ کثرت کے ساتھ کوشش کیا کریں کہ صبح و شام ان دعاؤں کا معمول بنائیں جس میں شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگ کر، اس سے دور ہو کر بندہ اللہ کی پناہ میں اور اللہ کے قدرت میں اور اس کے قبضہ اختیار میں آ جاتا ہے، شیطان سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ان دعاؤں میں آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 6374 نمبر روایت ہے، دعا مانگے بندہ صبح و شام مانگ لے، 1 مرتبہ ہی کم از کم مانگ لے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اللہ بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من البخل، اللہ کنجوسی سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اللہ اس کیفیت سے پناہ مانگتا ہوں کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جاؤں جب میرے اندر بچپنے والی عادت آ جائے، عمر کا ذلیل حصہ، بدترین حصہ، جب لوگ تجھے اپنے اوپر بوجھ سمجھنا شروع کر دیں، اللہ کریم مجھے اس کیفیت سے محفوظ رکھنا۔ یہ اللہ سے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، ایسی بیماری نہ اللہ رحم کرے لگ جائے کہ ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں۔ میرے بھائیو، اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ،
آپ نے بخاری شریف کی حدیث کا نمبر سن لیا، فرمایا آگے پانچواں لفظ یہ ہے، اعوذ بک من فتنۃ الدنیا، دنیا کے ہر فتنے سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اور اللہ قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ میرے بھائیوں کتنی اچھی دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے، بار بار آپ پناہ والے الفاظ بول کر اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کی آغوش میں آنا چاہ رہے ہیں۔ اور ہم میں سے ہر شخص، ہر مومن آدمی اس بات کا متلاشی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی آغوش میں آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں۔ یہ اس وقت ہی ممکن ہے کہ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور ایک دوسرے صحابی سے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ جب پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فارغ وقت میں کیا کروں، تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فیس بک کھول کے اپنی فرینڈ لسٹ چیک کر لیا کریں، اور اپنے واٹس ایپ کھول کے سٹیٹس چیک کیا کریں، اور آپ اپنا فلاں کام چیک کیا کریں۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یہ فارغ وقت کی بہترین مصروفیت ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی ابھی آپ کا نمبر دور ہے، آپ آج چلے جائیں کسی کلینک پہ، کسی ہسپتال میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان جگہوں سے ویسے ہی محفوظ فرمائے، لیکن بیماری بھی اللہ کی طرف، صحت بھی اللہ کی طرف سے، جا کے دیکھ لیں، آپ کو آدھے سے زیادہ بندے کمر ایسے جھکائی ہوگی لگے ہوں گے، موبائل چیک کر رہے ہیں۔ شاید کوئی بندہ اللہ کا آپ کو ملے کہ جو اپنے ہاتھ پہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اللہ کی تسبیح کر رہا ہو۔ یہ ہے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق، یہ تعلق ہے۔ گھر میں جاتے مہمان بن کے گئے، اور یار بات سنو کیا ہوا، کہتے وائی فائی کا پاسورڈ تے دسو کنا ہے، اور جاتے جا کے شروع۔ میرے بھائیوں کوئی پتہ نہیں ہے، گھر میں داخل ہوئے دعا کون سی پڑھی ہے، نہیں پڑھی۔ آپ کسی مریض کی تیمارداری کرنے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، وہ بھی ہمارے موضوع کا حصہ، آگے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، کہ وہاں پہ آپ سیکھیں گے انشاءاللہ، تربیت ہماری ہوگی کہ ہمیں بیماروں کے پاس جا کے بھی کیا کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اپنی روٹینیں بدلیں۔ یہ جمعہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہفتہ روزہ تربیتی نشست ہوتی ہے، اس میں ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ اپنے آپ کو گرو کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو اس طرف لے کر آئے کہ ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر بھی، آپ کی سنت پر بھی عمل ہو۔ میرے عزیز بھائیوں آپ دیکھیں دعائیں تو اتنی پیاری جامع دعائیں ہیں، آپ میں سے ہر شخص کی کوشش ہوگی یہ بات سن کر کہ کاش یہ مجھے بھی دعا یاد ہو جائے۔ اذکار کی کتابیں لے لیں، چھوٹے چھوٹے کارڈ ملتے ہیں وہ لے لیں، ساری دعائیں اس کے اوپر لکھی۔ آپ کو تو صرف بتا یہ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بندہ جو ہے نا شیطان کی طرف چلا جاتا ہے، ان چیزوں سے مایوس ہو کر آپ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگیں ان چیزوں سے، اور اللہ کی رحمت کی آغوش میں اپنے آپ کو لانے کے لیے دعا کریں۔ دوسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2722 نمبر، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والحرم وعذاب القبر، اے اللہ میں بے بسی سے، سستی سے، کنجوسی سے، سخت بڑھاپے سے، عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہر بندے کو چاہیے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ خواہش مند ہے ہر شخص کہ میں کنجوسی سے بچ جاؤں، چاہیے کہ نہیں؟ اور ہر شخص یہ چاہتا ہے اللہ بیماری سے محفوظ رکھنا، ہر شخص یہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین بخل سے محفوظ فرما، ہر شخص یہ چاہتا ہے اللہ بڑھاپے کی ادھیڑ عمر سے اللہ محفوظ فرما، اللہ بے بسی سے محفوظ فرما جس میں میں کچھ کر نہیں سکتا، میرا سارے کے سارا جسم کا ڈیپینڈ جو ہے وہ دوسروں کے ذمے چلا جاتا ہے، نہ میرے پاس وسائل مالی اعتبار سے ہوتے ہیں، نہ میرے پاس جسمانی قوت اور طاقت ہوتی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اس چیز سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کو یاد رکھا کریں۔ اور ایک بڑی ہی اہم دعا، بڑی ہی پیاری دعا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2739 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک
وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اتنی پیاری دعا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتیں مجھ سے زائل نہ ہو جائیں. وتحول عافیتک. اللہ تیری طرف سے جو عافیت کا دروازہ میرے لیے کھلا ہے کہیں وہ تحویل نہ ہو جائے، بند نہ ہو جائے. وفجاءت نقمتک. اللہ تیری طرف سے اچانک انتقام سے ڈرتا ہوں. پتہ نہیں کون کون سا کسی کا گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، کسی کو بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو مالی وسائل کی اپنی ڈال دیتے ہیں، اس کو ذکر الہی مسجد میں آنا قرآن کریم کی تلاوت ویسے ہی بھول جاتی ہے. اللہ میں تیری طرف سے اچانک انتقام سے ڈرتا ہوں. وجمیع سخطک. اے اللہ میں تیری طرف سے ہر قسم کی نافرمانی سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، کہیں اللہ میں تیری نافرمانی کی آغوش میں نہ آ جاؤں. اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ اپنی اطاعت کی آغوش میں رکھنا، اپنی رحمت کی آغوش میں رکھنا. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور دعائیں تو بہت ہیں. سنن نسائی کی 5444 نمبر حدیث ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں تجھ سے ایسی علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہیں دیتا. ایسا علم، دنیا میں بڑے بڑے عالم بھی موجود ہیں، یہ صرف دین کے عالم کی بات نہیں ہوتی. ہر شخص، میں نے کئی مرتبہ آپ سے یہ بات شیئر کی ہے، اب ماشاءاللہ سینکڑوں لوگ یہاں پہ ہال میں بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا پتہ ہے کہ نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے. کیوں جی؟ ثواب کا کام ہے. گالی دینا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے؟ گناہ کا کام ہے. جھوٹ بولنا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے؟ گناہ کا کام. اسی طرح کسی سے بددیانتی کرنا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے؟ گناہ بولتے نہیں ہیں، گناہ کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بسا اوقات جمعے میں اپنے صحابہ سے، سامعین سے تکرار کرواتے تھے میں نے کیا بات کہی ہے. اس لیے جب امام بلوائے اس وقت بول لینا چاہیے. اور پھر اسی طرح ہی آپ تصور کریں، کسی کے ساتھ کم تولنا، کم پیمائش دینا، دھوکہ دہی کرنا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے؟ گناہ کا کام. اور یہ ہر شخص کو پتہ ہے. اپنی بہنوں کا، اپنی بچیوں کا حصہ مار کے بچوں کو اور بیٹوں کو دے دینا، یہ ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے؟ گناہ کا کام. اچھا، جب ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، اس پتہ ہونے کے باوجود اس کا مطلب ہے کہ ہم اس چیز کے عالم ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ثواب اور گناہ کو کیٹاگرائز، قسمیں الگ الگ کر دی گئی ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے. تو اسی بات سے ہی اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہیں دیتا. جب چیز کا پتہ ہے، کرنے والی کا پتہ ہے، رکنے والی کا پتہ ہے، اس کے باوجود کرنے والی کر نہیں رہے، رکنے والی سے رک نہیں رہے، اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں. من قلب لا یخشع. اللہ ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو دل ڈرتا نہیں، جو دل ڈرتا نہیں ہے. اور دل میرے بھائیوں وہ کتنا رقت والا دل ہے جس کے اوپر اللہ کا ذکر اثر کرتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. مومن تو وہ لوگ ہیں ان کے پاس اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کے دل ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں کوئی جہنم کا واقعہ سنائے، کوئی آگ کا بدترین واقعہ سنا دے، اللہ کی خشیت طاری ہمارے اوپر کوئی نہیں ہوتی، کوئی طاری نہیں ہوتی. ہم نے تو ایسے لوگوں کو کہتے سنا ہے، وہ کہتے ہو انہیں تے پائیے دی ڈیوٹی، انہیں تے ڈرونا ہی ڈرونا، اپنا کام کرو، اسی اپنی زندگی بھی نہ گزاری ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہوتے ہیں. خیر، اللہ کریم ہمیں یہ کیفیت جو اس طرح کی کلمات کو ادا کرنے والی ہے نا، اللہ اس سے محفوظ فرمائے. ہمارا ایمان ہمیشہ ہمارے اندر وائبرنٹ اور جاگتا رہے.
جو بار بار ہماری اس حوالے سے گرفت کرے کہ بندہ مومن تو مومن ہے، اس چیز سے باز آ جاؤ، باز آ جائے اس چیز سے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو فراڈ مارتا ہے، تو کم تولتا ہے، تو لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، تجھے شرم نہیں آئے گی جب تو رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوگا؟ کس منہ سے رب کے سامنے کھڑا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، اگر یہ گرفت ہمارا ضمیر کر رہا ہے، ہم سمجھے ہمارا ایمان ہمارے اندر مضبوط ہے، اس کی طاقت، اس کی حیثیت، یہ وجلت قلوبہم والی موجود ہے کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دل ڈرتے ہیں، اور اس ڈرنے والے دل نے ہمیں جھنجھوڑا ہے بندہ مومن انسان بن جا۔ اللہ کریم ہمیں ایسا دل عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اللہ ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو بھرتا نہیں۔ انسان کی ظاہری کیفیت ایسی ہی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی فلاں چیز بھی مل جائے، اور حدیث میں تو آتا ہے اس کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے نا، پورے سونے کی گولڈ کی بنا کر، اس کی خواہش ہوگی نہیں ایک اور ہونی چاہیے، اس کی ایک اور ہونی چاہیے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، سکھایا، پناہ مانگے من نفس لا تشبع، ایسا نفس جو بھرتا نہیں، ومن دعاء لا يستجاب له، اور ایسی دعا سے اللہ پناہ مانگتا ہوں جس کی قبولیت ہی نہیں ہوتی۔ کس دعا کی قبولیت نہیں ہوتی؟ جب بندہ لوگوں کے حق مارتا ہے، جب بندہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کی توبہ نہیں کرتا، توبہ کرتا نہیں ہے، اگلی چیزیں رب سے مانگی جاتا ہے، دعائیں کری جاتا ہے، ایسی دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی۔ حرام کمائی کرتا ہے، گناہ پہ اصرار کرتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو توبہ کی راہ میں بندے کے رکاوٹ ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر ہمیں اس طرف لانا چاہیے، اذکار الہی کی طرف لائیں، تاکہ ہر وقت ہمارے اوپر، ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہے۔ فرمایا دوبارہ وہ دعا سن لیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها۔ ترجمہ بھی دوبارہ سن لیں، اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہیں دیتا، ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو ڈرتا نہیں ہے، اور ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو بھرتا نہیں ہے، اور ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو میرے بھائیوں جو بھرتا نہیں ہے۔ یہ اتنی پیاری میرے بھائیوں دعائیں ہیں۔ بندہ مومن اپنے جسم پہ ہی غور کر لے، اپنے اعضائے جسمانی پہ غور کر لے، اور معاشرے میں پھیلی مختلف بیماریوں پہ ہی غور کر لو، تو بندہ مومن سچی بات ہے دن میں آدھا وقت اللہ کا شکر ادا کرتا نہ تھکے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن ایک صحابی پوچھتا ہے کہ ماں جی بتائیے، میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، کیسے احساس ہو کہ اللہ کی نعمتیں مجھ پہ بہت ہیں؟ فرمایا بیماروں کی عیادت کیا کرو، آج جائیے لائٹ ہاسپٹل میں، جائیے ہڈی جوڑ وارڈ میں، پتہ لگے اللہ رحم فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو ایسی مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ کسی کا جبڑا ٹوٹا ہے، کسی کے دماغ کا اللہ رحم فرمائے کھوپڑی کریک ہوئی ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کی پسلیاں ٹوٹیں، کسی کے بازو ٹوٹے، وہاں پہ جا کے احساس ہوتا ہے میرے رب نے میرے اوپر کتنا احسان کیا ہے، سارے اعضاء میرے کام کر رہے ہیں۔ جائیے جا کر رب کی قدر پہچانیے، اس رب کی دی گئی صحت کو پہچانیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی۔ سنن نبی داؤد کی 1553 نمبر حدیث ہے، دعائیں اللہ سے مانگا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام، اے اللہ میں کوڑ پن سے پناہ مانگتا ہوں، پھل بیری سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ تصور کریں، یہ وہ بیماریاں ہیں جو معاشرے میں بدترین سمجھی جاتی۔ والجنون، اے اللہ پاگل پن، دیوانہ پن سے پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دے تو دے پاگل بندہ ہے یار، اور تیری تے عقل نہیں کام کر دی، اور تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ جنون کی عملی شکل ہے، جب آپ کو آپ کے بڑے کہنا شروع کر دیں تیرا تے دماغ ہی نہیں کام کردا۔ اور اللہ سے آپ دعا مانگیں،
اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، اور اے اللہ بدترین بیماریوں سے اللہ مجھے محفوظ فرما۔ میرے وہ تمام بھائی جو شوگر کے مریض ہیں، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جو اپنی خفیہ بیماریوں کے مریض ہیں، میری بہنیں مریض ہیں، میری مائیں مریضہ ہیں، میرے بھائیوں یہ دعا مانگا کریں، اپنی دوائیں جاری رکھیں اپنی جگہ، اور بھائی رب سے بھی مانگ لیں، یہ صحت اس کے قبضہ میں ہے۔ وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ، بدترین بیماریاں جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، میرے رب کے پاس اس ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ اللہم اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ میرے بھائیوں ان دعاؤں کو مانگا کرے۔ سنن ابی داؤد کی 1553 نمبر حدیث ہے۔ اور آج میرے بھائیوں ہمارے وہ شیدائی لوگ جن کو علاقہ گلیات میں جانے کی عادت ہے، اور کسی کو ناران کاغان جانے کی عادت، اور ان کا بار بار دل مچل رہا ہے ہم مری پہنچ جائیں، ناران پہنچ جائیں، کاغان پہنچ جائیں، گلگت پدل پہنچ جائیں، خنجراب پہنچ جائیں، بابو سرٹاپ پہنچ جائیں۔ وہ کہہ رہے ہوں جناب تہاڈی مہربانی نہ ہو، ادھر آئے دن لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، کیوں اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے؟ کہتے نہیں، اتھے ہی جا کے مرنا ہے، اتھے ہی جانا ہے۔ اس قوم کا بھی ذوق دیکھیں کہ حکومت کہہ رہی ہے، ادارے کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر کے سفر سے محفوظ رہیں، یہ کہتے ہیں نہیں، ابھی اتھے ہی جانا ہے۔ ہزاروں لوگ ابھی بھی پھنسے ہیں جن کا راستے کا سامان واپسی کا ابھی تک نہیں ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں کتنے لوگ ڈوب رہے ہیں، کن کی گاڑیاں ڈوب رہی ہیں۔ اس کے باوجود جو میں نے بات جس وجہ سے کی ہے وہ اس وجہ سے کی کہ اس کی بھی دعا موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں اور پناہ مانگیں، اللہ ڈوبنے سے محفوظ فرمائے، اللہ سیلاب سے محفوظ فرما لے، اللہ کوئی چیز ہمارے اوپر گرنے سے ہماری موت واقع ہو جائے، اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں فرمایا ہے، اور یہ حدیث سنن نسائی کی 5531 نمبر ہے، اور میرے وہ بھائی ہمیشہ ہی جو میرے بھائی یہ ٹھنڈ علاقے میں جانے کے شوقین ہیں، علاقہ گلیات میں جانے کے شوقین ہیں، دعا پڑھ کے جایا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من التردی، اے اللہ میں گرنے سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے گرنے سے پناہ مانگتا ہوں، والہدم، اللہ کسی چیز کے نیچے آ کر مرنے سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، والغرق، اللہ میں ڈوب کر مرنے سے پناہ مانگتا ہوں، والحریق، اللہ جل کر مرنے سے، کرنٹ لگنے سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھا دی۔ اور پھر وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، اللہ میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں، ادھر موت کا وقت ہے، ادھر شیطان اپنا داؤ لگا کر کہیں مجھے عقیدہ توحید سے ڈگمگا نہ جائے۔ اور یہ تو میرے بھائیو عقیدہ ہی ایسا ہے کہ آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں چلا گیا۔ وہ ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کو آج کل یہ توحید کے نام پر نعوذ باللہ انہوں نے عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دی کہ توحید کے نام پہ کہیں رسالت کو نہ بھول جانا۔ میرے بھائیو ہر وہ مومن جو توحید کا قائل ہے وہ رسالت کے راستے سے ہی توحید کو جاتا ہے، اس کے بغیر توحید سمجھ ہی نہیں آ سکتی، اس کے بغیر توحید نہیں سمجھ آتی۔ اور آپ دعا پوری سنیے، مجھے شیطان موت کے وقت اپنے حملے میں نہ لے جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اللہ دشمن کا وار ہو رہا ہو، دشمن برسر پیکار ہو، اللہ مجھے پیٹ پھیر کر بھاگنے سے محفوظ فرما، دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، اس کا سامنا کرے۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی بھی موذی جانور، کسی سانپ کے، بچھو سے، کسی کیڑے سے اللہ مجھے ڈس نہ لے، اللہ میں تجھے اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ میرے بھائیوں سیلاب کے دن گھروں میں یہ کیڑے نکلتے ہیں، دعا یاد کریں، بار بار دعا کریں، بچوں کو سکھائیں، اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بار بار بارشیں ہوتی ہیں، اللہ کریم ہماری مکان اور چھتیں گرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان دعاؤں کو مانگے میرے بھائیوں، یہ کنیکشن اللہ رب العالمین سے ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمتی نہیں ہے۔ اسی کو ہم جاری رکھتے ہوئے اگلے جمعے بسم اللہ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد قرآنی دعاؤں کے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔